ابو امانہ وضاح یشکری نے بیان کیا، ان سے عاصم احوال اور حسین سلمی نے، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں فتح مکہ کے موقع پر 19 دن ٹھہرے اور برابر قصر کرتے رہے، اس لیے 19 دن کے سفر میں ہم بھی قصر کرتے رہتے ہیں اور اس سے اگر زیادہ ہو جائے تو پوری نماز پڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1080۔ یحییٰ بن ابی اسحاق نے بیان کیا، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم مکہ کے ارادہ سے مدینہ سے نکلے تو برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت پڑھتے رہے یہاں تک کہ ہم مدینہ واپس آئے۔ میں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ میں کچھ دن قیام بھی رہا تھا، تو اس کا جواب انس رضی اللہ عنہ نے یہ دیا کہ 10 دن تک ہم وہاں ٹھہرے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1081۔ نافع نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ منا میں 2 رکعت یعنی 4 رکعت والی نمازوں میں قصر پڑھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ان کے دور خلافت کے شروع میں 2 ہی رکعت پڑھی تھی، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری پڑھی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1082۔ ابو اسحاق نے خبر دی، انہوں نے حارثہ سے سنا اور انہوں نے وہب رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منا میں امن کی حالت میں ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1083۔ ابراہیم نحی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے عبد الرحمن بن یزید سے سنا، وہ کہتے تھے کہ ہمیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے منا میں 4 رکعت نماز پڑھائی تھی، لیکن جب اس کا ذکر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر کہنے لگے میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منا میں 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی میں نے 2 رکعت ہی پڑھی ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی 2 رکعت ہی پڑھی تھی، کاش میرے حصہ میں ان 4 رکعتوں کے بجائے 2 مقبول رکعتیں ہوتیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1084۔ ایوب نے بیان کیا، ان سے ابو عالیہ برا نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر تلبیہ کہتے ہوئے ذی الحجہ کی 4 تاریخ کو مکہ میں تشریف لائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے پاس ہدی نہیں ہے وہ بجائے حج کے عمرہ کی نیت کر لیں اور عمرہ سے فارغ ہو کر حلال ہو جائیں، پھر حج کا احرام باندھیں۔ اس حدیث کی مطابقت عطا نے جابر سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1085۔ عبید اللہ عمری نے نافع سے یہ حدیث بیان کی تھی کہ ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا تھا کہ عورتیں 3 دن کا سفر ذی رحم محرم کے بغیر نہ کریں۔ ابو اسامہ نے کہا ہاں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1086۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت 3 دن کا سفر اس وقت تک نہ کرے جب تک اس کے ساتھ کوئی محرم رشتہ دار نہ ہو۔ اس روایت کے مطابق احمد نے ابن مبارک سے کی، ان سے عبید اللہ عمری نے، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1087۔ ابن ابی ذئب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سعید مقبری نے اپنے باپ سے بیان کیا کہ ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی خاتون کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں کہ 1 دن رات کا سفر بغیر کسی ذی رحم محرم کے کرے۔ اس روایت کے مطابق یحییٰ بن ابی کثیر، سہیل اور مالک نے مقبری سے کی، وہ اس روایت کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1088۔ سفیان نے محمد بن منقدر اور ابراہیم بن میسرہ سے بیان کیا، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
مدینہ منورہ میں ظہر کی 4 رکعت پڑھیں اور ذوالحلیفہ میں عصر کی 2 رکعت پڑھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1089۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے بیان کیا، ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پہلے نماز 2 رکعت فرض ہوئی تھی، بعد میں سفر کی نماز تو اپنی اسی حالت پر رہ گئی، البتہ حضر کی نماز پوری 4 رکعت کر دی گئی۔ زہری نے بیان کیا کہ میں نے عروہ سے پوچھا کہ پھر خود عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیوں نماز پوری پڑھی تھی؟ انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کی جو تعویل کی تھی وہی انہوں نے بھی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1090۔ سالم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے خبر دی، آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، جب سفر میں چلنے کی جلدی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز دیر سے پڑھتے، یہاں تک کہ مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھتے۔ سالم نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو بھی جب سفر میں جلدی ہوتی تو اسی طرح کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1091۔ یونس نے ابن شہاب سے بیان کیا کہ سالم نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ایک ساتھ جمع کر کے پڑھتے تھے۔ سالم نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مغرب کی نماز اس دن دیر میں پڑھی تھی جب انہیں ان کی بیوی صفیہ بنت ابی عبید کی صحت بیماری کی اطلاع ملی تھی۔ چلتے ہوئے میں نے کہا کہ نماز یعنی وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ چلے چلو۔ پھر دوبارہ میں نے کہا کہ نماز، آپ نے پھر فرمایا کہ چلے چلو۔ اس طرح جب ہم 2 یا 3 میل نکل گئے تو آپ اترے اور نماز پڑھی۔ پھر فرمایا کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تیزی کے ساتھ چلنا چاہتے تو اسی طرح کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے خود دیکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منزل مقصود تک جلدی پہنچنا چاہتے تو پہلے مغرب کی تکبیر کہلواتے اور آپ اس کی 3 رکعت پڑھا کر سلام پھیرتے، پھر تھوڑی دیر ٹھہر کر عشاء پڑھاتے اور اس کی 2 ہی رکعت پر سلام پھیرتے۔ عشاء کے فرض کے بعد آپ سنتے وغیرہ نہیں پڑھتے تھے، آدھی رات کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1092۔ معمر نے زہری سے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عامر نے اور ان سے ان کے باپ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ اونٹنی پر نماز پڑھتے رہتے، خواہ اس کا منہ کسی طرف ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1093۔ یحییٰ نے بیان کیا، ان سے محمد بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے انہیں خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفل نماز اپنی اونٹنی پر غیر قبلہ کی طرف منہ کر کے بھی پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1094۔ وہب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نفل نماز سواری پر پڑھتے تھے، اسی طرح وطر بھی، اور فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1095۔ عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سفر میں اپنی اونٹنی پر نماز پڑھتے ہوا اس کا منہ کسی طرف ہوتا، آپ اشاروں سے نماز پڑھتے۔ آپ کا بیان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1096۔ عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ نے کہ عامر بن ربیعہ نے انہیں خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹنی پر نماز نفل پڑھتے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر کے اشاروں سے پڑھ رہے تھے، اس کا خیال کیے بغیر کہ سواری کا منہ کدھر ہوتا ہے، لیکن فرض نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1097۔ سالم نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سفر میں رات کے وقت اپنے جانور پر نماز پڑھتے کچھ پرواہ نہ کرتے کہ اس کا منہ کس طرف ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اونٹنی پر نفل نماز پڑھا کرتے، چاہے اس کا منہ کدھر ہی ہو، اور وطر بھی سواری پر پڑھ لیتے تھے، البتہ فرض اس پر نہیں پڑھتے تھے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 1098۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر مشرق کی طرف منہ کیے ہوئے نماز پڑھتے تھے، اور جب فرض پڑھتے تو سواری سے اتر جاتے اور پھر قبلہ کی طرف رخ کر کے پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1099۔ انس بن سرین نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ انس رضی اللہ عنہ شام سے جب حجاج کی حلیفہ سے شکایت کر کے واپس ہوئے تو ہم ان سے عین التمر میں ملے۔ میں نے دیکھا کہ آپ گدھے پر سوار ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کا منہ قبلہ سے بائیں طرف تھا۔ اس پر میں نے کہا کہ میں نے آپ کو قبلہ کے سوا دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے نہ دیکھتا تو میں بھی نہ کرتا۔ اس روایت کو ابراہیم ابن تہمان نے بھی حجاج سے، انہوں نے انس بن سرین سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1100۔ حفص بن عاصم بن عمر نے بیان کیا کہ میں نے سفر میں سنتوں کے متعلق عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں کبھی سنتیں پڑھتے نہیں دیکھا، اور اللہ جل ذکرہ کا ارشاد ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1101۔ قطان نے بیان کیا، ان سے عیسیٰ بن حفص بن عاصم نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں 2 رکعت فرض سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1102۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن مرہ نے، ان سے ابن ابی لیلہ نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی نے یہ خبر نہیں دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا۔ ہاں، ام ہانی رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر غسل کیا تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں پڑھی تھیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اتنی ہلکی پھلکی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدہ پوری طرح کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1103۔ لیث بن سعد نے کہا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ نے بیان کیا کہ انہیں ان کے باپ نے خبر دی کہ انہوں نے خود دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سفر میں نفل نمازیں سواری پر پڑھتے تھے، وہ جدھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتی ادھر ہی صحیح۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1104۔ شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے اور انہیں سالم بن عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کی پیٹھ پر خواہ اس کا منہ کسی طرف ہوتا نفل نماز سر کے اشاروں سے پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1105۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے زہری سے سنا، انہوں نے سالم سے اور انہوں نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سفر میں جلد چلنا منظور ہوتا تو مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1106۔ اکرمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ملا کر پڑھتے، اسی طرح مغرب اور عشاء کی بھی ایک ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1107۔
اور ابن تہمان ہی نے بیان کیا کہ ان سے حسین نے، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے حفص بن عبید اللہ بن انس رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔ اس روایت کی مطابقت علی بن مبارک اور حرب نے یحییٰ سے کی ہے۔ یحییٰ حفص سے اور حفص انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1108۔ سالم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے خبر دی، آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جلدی سفر طے کرنا ہوتا تو مغرب کی نماز مؤخر کر دیتے، پھر اسے عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔ سالم نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی اگر سفر سرعت کے ساتھ طے کرنا چاہتے تو اسی طرح کرتے تھے۔ مغرب کی تکبیر پہلے کہی جاتی اور آپ 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھ کر سلام پھیر دیتے، پھر معمولی سے توقف کے بعد عشاء کی تکبیر کہی جاتی اور آپ اس کی 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیتے۔ دونوں نمازوں کے درمیان 1 رکعت بھی سنت وغیرہ نہ پڑھتے، اور اسی طرح عشاء کے بعد نماز نہیں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ درمیان شب میں آپ اٹھتے اور تہجد ادا کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1109۔ حفص بن عبید اللہ بن انس نے بیان کیا کہ انس رضی اللہ عنہ نے ان سے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 نمازوں یعنی مغرب اور عشاء کو سفر میں ایک ساتھ ملا کر پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1110۔ ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو ظہر کی نماز عصر تک نہ پڑھتے، پھر ظہر اور عصر کی ایک ساتھ پڑھتے، اور اگر سورج ڈھل چکا ہوتا تو پہلے ظہر پڑھ لیتے پھر سوار ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1111۔ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے مفضل بن فضالہ نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو ظہر عصر کا وقت آنے تک نہ پڑھتے، پھر کہیں راستے میں ٹھہرتے اور ظہر اور عصر ملا کر پڑھتے، لیکن اگر سفر شروع کرنے سے پہلے سورج ڈھل چکا ہوتا تو پہلے ظہر پڑھتے پھر سوار ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1112۔ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، ان سے امام مالک رحمۃ اللہ نے، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے باپ عروہ نے، ان سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنے لگے، لیکن آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1113۔ ابو نعیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان بن عینہ نے زہری سے بیان کیا، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے اور اس کی وجہ سے آپ کے دائیں پہلو پر زخم آ گئے۔ ہم مزاج پرسی کے لیے گئے تو نماز کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، ہم نے بھی بیٹھ کر آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا تھا کہ امام اس لیے ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1114۔ حسین نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن بریدہ نے، انہیں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے
کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ دوسری سند، اور ہمیں اسحاق بن منصور نے خبر دی، کہا کہ ہمیں عبد الصمد نے خبر دی، کہا کہ میں نے اپنے باپ عبد الوارث سے سنا، کہا کہ ہم سے حسین نے بیان کیا، اور ان سے ابن بریدہ نے کہا کہ مجھ سے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ وہ بواسیر کے مریض تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی آدمی کے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھے، کیونکہ بیٹھ کر پڑھنے والے کو کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملتا ہے، اور لیٹے لیٹے پڑھنے والے کو بیٹھ کر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1115۔ حسین معلم نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن بریدہ نے کہ عمران بن حسین نے جنہیں بواسیر کا مرض تھا، اور کبھی ابو معمر نے یوں کہا کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھے تو کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے اسے آدھا ثواب ملے گا، اور لیٹ کر پڑھنے والے کو بیٹھ کر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملے گا۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ میں نائم مضطجع کے معنی میں ہے، یعنی لیٹ کر نماز پڑھنے والا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1116۔ عبدان نے بیان کیا، ان سے امام عبداللہ بن مبارک نے، ان سے ابراہیم بن طہمان نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حسین مکتب نے، جو بچوں کو لکھنا سکھاتا تھا، بیان کیا۔ ان سے ابن بریدہ نے اور ان سے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا، اس لیے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1117۔ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں ہشام بن عروہ نے، انہیں ان کے باپ عروہ بن زبیر نے، اور انہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بیٹھ کر نماز پڑھتے نہیں دیکھا، البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیف ہو گئے تو قرأت قرآن نماز میں بیٹھ کر کرتے تھے، پھر جب رکوع کا وقت آتا تو کھڑے ہو جاتے، اور پھر تقریباً 30 یا 40 آیتیں پڑھ کر رکوع کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1118۔ امام مالک رحمہ اللہ نے عبداللہ بن یزید عمر بن عبید اللہ کے غلام ابو نضر سے خبر دی، انہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے، انہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بیٹھ کر پڑھنا چاہتے تو قرأت بیٹھ کر کرتے، جب تقریباً 30-40 آیتیں پڑھنی باقی رہ جاتی تو آپ انہیں کھڑے ہو کر پڑھتے، پھر رکوع اور سجدہ کرتے، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے۔ نماز سے فارغ ہونے پر دیکھتے کہ میں جاگ رہی ہوں تو مجھ سے باتیں کرتے، لیکن اگر میں سوتی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیٹ جاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1119۔